بہت شکریہ رفیق مغل صاحب. عاطف کا ایک اور شعر دیکھیے. اتنی وحشت میں کون بولتا ہے, سچ سہولت میں کون بولتا ہے, جی میں آتا ہے جانے کیا کیا کچھ, پر محبت میں کون بولتا ہے. میں اپنی بہت پیاری دوست کو اب دعوت دینا چاہوں گی. اسما اعظم ان کا نام ہے. اسما کی میری ملاقات جرمنی میں ہوئی جب ہم یونیورسٹی آف ہائیڈلبرگ میں ایک ویمنس کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے. تو شی از اے اسٹانچ فیمنسٹ, شی از اے سوشل ایکٹیوسٹ اینڈ شی از آلسو اے سول سرونٹ. مینچسٹر سے آئی ہیں. آپ کی بہت تالیوں میں میں اسما کو بلانا چاہوں گی پوڈیم پر پلیز. سب سے پہلے تو سب کو آداب اور عروج اور یوسف صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے انوائٹ کیا, اور عاطف کو مبارکباد ان کی کتاب کی. عروج نے مجھے کل کہا کہ عاطف کی اس تقریب میں اس شام میں کچھ بولنا چاہوں گی, تو میں نے کہا ضرور بولنا چاہوں گی. دین شی سیڈ کہ اپنا کوئی تعارف بھیجو کہ میں تعارف کرواؤں. تو میں نے اسے کہا, عروج کو کہا کہ شام ہو عاطف توقیر کے نام, اور ہم سیلیبریٹ کریں رد کو, اور رد بھی کیا پورے عہد کا رد, اس میں کیا اور میرا تعارف کیا. تو ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں عاطف کے دوست کی اور عروج کے دوست کی حیثیت سے. تو بس دوست کی حیثیت سے چند الفاظ ہیں. میں نے کوئی پراپر نہ تو مقالہ لکھا ہے اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ رد پہ بات کرنے کے لیے میرے پاس کچھ اس طرح کے الفاظ ہوں گے پروفیشنل کے جو اس کا حق ادا کر سکیں. تو ایک دوست کے الفاظ ہیں. عامر امیر صاحب نے یہاں پہ عاطف کا ایک رخ دکھایا, ایک شفیق باپ کا. میں نے ان کا ایک اور رخ دیکھا ہے, اور جو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اور مجھے بڑی حیرت بھی ہوتی ہے کہ اتنا مصروف شخص جو جرنلسٹ بھی ہے, لاگنگ بھی کرتا ہے, اور اتنی خوبصورت شاعری بھی کرتا ہے, اوبیسلی جاب کرتے ہیں, اور یہ بڑے اچھے کسان بھی ہیں. اتنی اچھی یہ سبزیاں اگاتے ہیں, اور میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ یعنی ان کا. اور آئی تھنک میرا خیال ہے جب ہم ان کی شاعری کو پڑھتے ہیں اور ان کی شاعری میں جو ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے, وہ ڈیپتھ نظر آتی ہے, وہ ان کا زمین سے اور فطرت سے جو تعلق ہے وہ اسی وجہ سے ہے. ان کے ہاتھ مٹی سے لتھڑے ہوئے پودوں کے ساتھ اور پھلوں اور سبزیوں کے ساتھ. تو میں اس چیز کو بہت انجوائے کرتی ہوں. باقی جو بات ہے کہ عاطف کی شاعری کے بارے میں کیا میں کہوں, کہ نہ تو میں نے بات کی کہ نہ میری کوئی ایسی اوقات ہے, نہ میرے پاس ایسے الفاظ ہیں. لیکن ایک دوست کی حیثیت سے عاطف سے محبت ہے تو ان کی شاعری سے عشق ہے. تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ عشق ہی نظر آتا ہے, ایک ایک لفظ شعور نظر آتا ہے. ان کی شاعری کو پڑھیں تو عشق نظر آتا ہے, شعور نظر آتا ہے. اور ایک بڑی مزے کی جو چیز آئی ایم شیور کہ جتنے بھی لوگ عاطف کی شاعری کو پڑھتے ہیں, بک تو ان کی اب آئی ہے لیکن ظاہر ہے ان کی شاعری جو ہے وہ ایک پاپولر ہے اور زبان زد و خاص و عام ہے کہ سب لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور کوٹ کرتے ہیں. میں نے جب بھی عاطف کی شاعری کو پڑھا, کوئی نظم پڑھی, کوئی شعر پڑھا, تو ایک وقت میں جو اس کا معنی میرے سامنے آیا, میں اگر ایک ہفتے بعد اس کو دوبارہ پڑھوں یا ایک مہینے بعد اس کو دوبارہ پڑھوں, اس کا ایک کمپلیٹ ڈفرینٹ میننگ میرے سامنے آتا ہے. ایک نئی پرت وہ میرے سامنے کھولتا ہے, ایک نئی سوچ کا ایک نیا زاویہ میرے لیے وہ رکھ دیتا ہے. تو یہ ایک بڑی خوبصورتی جو ہے ان کی شاعری میں نظر آتی ہے. اور دوسری جو ایک چیز ہے, میرا ان کا تعلق جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ان سے دوستی ہوئی, اور میں ان کو اتنی کلوزلی آبزرو ظاہر ہم لوگ کرتے ہیں, ان کی پوسٹ کو دیکھا, ان کا سارا. تو ان کی جو بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے, ظاہر ان کی جرنلزم کے حوالے سے بھی ہے, وی لاگنگ کے حوالے سے بھی ہے, لیکن ان کی شاعری کی جو فالوئنگ ہے وہ نوجوان طبقہ, اور یہ چیز مجھے بڑی فیسینیٹ اس لحاظ سے بھی کرتی ہے کہ ہم لوگ جو ہم نے ایک عام نظریہ بنایا ہوا ہے کہ جی جو نوجوان ہے, جو یوتھ ہے, وہ کتاب سے دور ہے, وہ ادب سے دور ہے. ایسا نہیں ہے. ہم نے اپنے نوجوان کو, اپنے یوتھ کو کچھ پڑھنے کے لیے خاص دیا ہی نہیں ہے. عاطف کی شاعری کی کتاب آئی, اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ میں فالو کرتی رہتی ہوں, دیکھتی رہتی ہوں, جتنی فیڈ بیک ان کو یوتھ کی طرف سے آئی ہے, تو یہ اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ آپ پڑھنے والے کو کچھ اچھا پڑھنے کے لیے دیجئے, وہ تیار ہیں, وہ ہاتھوں ہاتھ لیں گے.
لوگ لٹرلی میں یہ لفظ استعمال کروں گی کہ لوگ پاگل ہیں اس کتاب کے پیچھے. وہ پڑھنا چاہتے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں, اور جو فیڈ بیک آ رہی ہے, میرے پاس ابھی کتاب تو نہیں آئی, لیکن جتنا کچھ پڑھا ہے تو ظاہر ہے وہ تو مطلب ایک خاص میرے دل میں تو اس کا ایک خاص مقام ہے ہی. باقی جو ہے وہ عاطف کی شاعری, جو بھی اس کو پڑھتا ہے, ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کی شاعری میں ہر طرح کا جو ہے وہ آپ کو موضوع ملتا ہے, چاہے وہ فلسفہ ہے, چاہے وہ حب الوطنی ہے, چاہے وہ بغاوت ہے, وہ کویسچننگ ہے, وہ معاشرے کے ایشوز ہیں. ابھی یہاں پہ جو ایک صاحب نے کشمیر کے حوالے سے بات کی, وہ کوئی بھی یعنی دنیا کا کوئی معاملہ ہے, آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. یوسف صاحب نے بات کی کہ یہ ایک مقدس شاعری, ایک مقدس کام ہے, اور عاطف اس کو مقدس کام سمجھ کے کرتے ہیں, آپ ان کے الفاظ میں نظر آتا ہے. تو میں ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ, میری کچھ اپنی ایک ذاتی لڑائی بھی ہے, جو تھوڑا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی آواز اٹھائیں. تو اس حوالے سے عاطف کے چند اشعار ہیں, میں بس وہ پڑھ کے تو اس چیز کو اس پہ ختم کروں گی. میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ مجھے سننا چاہتے ہیں, یا آج عاطف کی شام ہے تو ہم سب عاطف کو ہی سننا چاہتے ہیں, اور ان کے الفاظ ہی ہم جو ہے وہ سننا چاہیں گے. یہ عاطف کے الفاظ ہیں, لیکن یعنی یہ میرے دل کے بڑے قریب ہیں, کیونکہ یہ میری بھی لڑائی ہے. یہ کہتے ہیں کہ پیرانے جبا و کبا سارا فساد ایک ہے, سب کا خدا الگ سہی سب کا مفاد ایک ہے. سب کا خدا الگ سہی سب کا مفاد ایک ہے, چاروں طرف ہے مذہبی, چاروں طرف ہے مذہبی, چاروں طرف ہے نفرتیں, چاروں طرف ہے مذہبی, چاروں طرف ہے نفرتیں, سب کی نماز ایک ہے, سب کا جہاد ایک ہے. اور یہ دیکھیے شعر, یہ مجھے بہت پسند ہے کہ دہشت پسندگان سے وحشت پسندگان تک, دہشت پسندگان سے وحشت پسندگان تک, شرع جنون بیسیوں, شرع جنون بیسیوں, لیکن مراد ایک ہے. تھینک یو سو مچ اینڈ ونس اگین بہت مبارکباد آپ کی کتاب کے لیے, بہت شکریہ جی, تھینک یو. بہت ہی خوبصورت ٹریبیوٹ ہماری بہت پیاری دوست اسما پیش کر رہی تھی. ہمارے ایک اور بہت سینئر ادیب یہاں پہ, مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں چاروں طرف دیکھ رہی ہوں, ہمارے بہت اردو کے چاہنے والے, اردو کے لیے کام کرنے والے لوگ موجود ہیں. میرے مصطفیٰ شہاب انکل موجود ہیں. میں نے اپنا پہلا پروگرام مصطفیٰ انکل صوفی, آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا, فرینڈز صوفی از سوسائٹی آف فرینڈز انٹرنیشنل کے نام سے پروگرامز کیا کرتے تھے. وہاں پہ میں نے ان کے ساتھ پہلا اپنی نظامت کی تھی. ڈاکٹر جاوید شیخ موجود ہیں اردو مرکز کے, انہوں نے بہت عرصے سے جو افتخار عارف نے ایک کام شروع کیا تھا اردو مرکز کا, اس کا مینٹل ڈاکٹر جاوید شیخ کو پاس کیا. انہوں نے بھی پچھلے دنوں اپنی کتاب پبلش کی جو بہت خوبصورتی سے ریسیو کی گئی. ایوب اولیا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت سارے میں دیکھ رہی ہوں چاروں طرف, بہت خوبصورت لوگ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمارے ساتھ آنے کا. میں چاہتی ہوں کہ ارشد لطیف صاحب, ہمارے ایک اور سینئر ادیب جو عاطف کو بہت بہت محبت کرتے ہیں, عاطف سے, اور اس کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. میں عاطف سے نہیں ملا, مطلب میں ان سے اگر ملا بھی تو کسی ایک محفل میں جسٹ ایک جھلک دیکھی, لیکن ان سے میرا تعارف جو ہے ایک طرح کا, وہ ان کا کوئی ولاگ تھا. غالب کے مزار پہ یہ گئے کہیں دلی میں, دلی کے بارے میں, تو مجھے وہ اچھا لگا. پھر میں نے ان کے بارے میں کچھ جاننا شروع کیا. بہت دنوں کے بعد لندن میں مجھے آنا ہوا ہے ایک محفل میں, ایک رونق میں. عاطف کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں, بہت ساری باتیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. جو بات میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اب ہم جس عہد میں ہیں وہ اسی سے جانا جاتا ہے کہ آپ کی چیزیں کس طرح سے وائرل ہو رہی ہیں, اور آپ موجود ہیں اس پر, انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. تو عاطف کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ ان کے یوٹیوب چینل کو دیکھیں, ان کی شاعری کو سنیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح کے شاعر ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے.
ہم سب لوگ جو بھی لکھنے والے ہیں جتنے بھی غالباً ان سب کے یہ مسائل ہیں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے اور ہم یہاں کیوں ہیں. تو عاطف کی شاعری جو چند چیزیں مجھے پڑھنے کو ملیں, ابھی کتاب تو نہیں میں نے دیکھی, تو اس میں بالکل کچھ کائناتی سوال, جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں یہ کیوں ہے, یہ کیسے کام کرتی ہے, تو انہوں نے اس پر بھی ایک طرح کی کچھ انکشافات ان کے اشعار میں ہمیں ملیں گے, جس طرح سے یہ اس کائنات کو دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ پھر ایک بڑا حصہ ہماری زندگی کا, ہماری اپنی نارمل ایک جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف جسے کہتے ہیں, روزمرہ کی زندگی, اس میں جو ایک سٹرگل ہے, جد و جہد ہے, وہ بھی ان کے یہاں نظر آتی ہے ان کے اشعار میں. اس سے بڑھ کر پھر ہم جو انسانی سطح پہ جو انسان کی تذلیل ہو رہی ہے اور ایک طبقہ دوسرے طبقے کے ساتھ جو ایک رویہ, ایک جبر کا جو رویہ جو اختیار کیا ہوا ہے, یہ اس سے بھی ہم لوگوں کو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں نکلنا چاہیے, اس سے ہمیں باہر آنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ایک پہلو شعر کا تو محبت ہے, غالباً وہ سب سے بڑا موضوع ہے, تو وہ چیزیں بھی ان کے یہاں نظر آتی ہیں. آج کی جو کتاب جس کی تقریب ہے اس کا عنوان رد ہے. میں ان کو یہاں آج مبارکباد دینے کے لیے پیش ہوا, یہاں آیا ہوں, اور میں یہی کہوں گا کہ میری دعا ہے کہ آپ کے رد کو قبولیت ملے. ناظرین, مجھے لگتا ہے آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں عاطف کا. میرا خیال ہے انتظار کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس سے پہلے کہ میں عاطف کو بلاؤں, میں چاہوں گی کہ جو ایک رسم ہوتی ہے بک انوگریشنز کی, کہ عاطف اپنی کتاب محفل کے صدر رضا علی عابدی صاحب کو پیش کریں پلیز. جبران. چار